لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ دی راہ تے جڑا مال خرچ کرنا ہے نا، اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرنا ہے، جو چیز اللہ کے راستے میں دینی ہے، اللہ کے راستے میں وہ چیز دینی ہے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سب سے زیادہ جو چیز آپ کو پسند ہے نا، آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ میں چیز پہنوں یا یہ میں چیز کھاؤں، وہ چیز اللہ کے راستے میں دو۔ لیکن اسی کی کرنے ہم سوٹ سلواتے ہیں نیا، اس کو پہنتے ہیں سال دو سال، جب وہ اچھی طرح گھس جاتا ہے نا، پھٹ جاتا ہے، اس کو توڑوپے لگوا کے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کسی غریب بندے کو دے دو۔ اس طرح ہی ہے، وہ ماڑی شے سی جڑی نہ خریدنی ہے بازاروں، یار خیر ہے مسیطیں ہی جانی ہے، وہ سالن بچ گیا تو مسیطیں کا، یہ کام نہیں کرنا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسجد نبوی کے سامنے ان کا باغ تھا، بڑا خوبصورت، اور ان کو سب سے ان کا قیمتی باغ، اور اس باغ میں ایک میٹھا کنواں تھا پانی کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں سے پانی پیتے اکثر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو چیزیں تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، پسند ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو ابو طلحہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ آپ گواہ ہو جائے، میں وعدہ کرتا ہوں یہ باغ مجھے سب سے میرا قیمتی باغ ہے اور سب سے زیادہ مجھے پسند ہے، یہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے لگوں۔ یعنی جو چیز آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، محبوب ہے، پہلے سے یہ چوتھے سپارے کی پہلی آیت ہم سے یہ مطالبہ کر رہی ہے۔ فرمایا اگر بھلائی چاہتے ہو نا، بھلائی چاہتے ہو، خیر چاہتے ہو، اللہ کی رحمت اور فضل چاہتے ہو، تو پھر اچھی چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ اسی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کا ذکر کیا، فرمایا کہ سب سے پہلا جو گھر بنا نا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، وہ مکہ مکرمہ میں بنا۔ اللہ تعالیٰ جس کو استطاعت دیں، یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا جس کو اللہ استطاعت دیں، جس کو مال دیں، بینک بیلنس دیں، ڈالر روپیہ پیسہ دیں، وہ ایک چکر ضرور مکہ مکرمہ کا لگائے، ایک چکر ضرور مکہ مکرمہ کا لگائے۔ فرمایا جو چکر لگائے گا، حج کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو امن دے گا، سلامتی دے گا۔ لیکن آج میری آنکھوں کے سامنے میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں، کروڑوں کے مالک ہیں، لاکھوں کا ان کا بزنس ہے، اربوں کی پراپرٹی جائیداد ہے، لیکن اللہ کی قسم ان کا حوصلہ نہیں پڑتا کہ ہم 2 لاکھ لگا کے عمرہ کر رہے ہیں۔ بھئی کیا کرنا ہے آپ نے اس مال کو، اس پیسے روپے کو، اس جائیداد کو، ان بینکوں میں پڑے ہوئے مال کو کہاں لے کر جانا ہے؟ اگر اللہ استطاعت دیں تو سب سے پہلے عمرہ کرو، حج کرو۔ یہ بھی قسمت کے فیصلے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں وہ جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، اسی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا، مسلمانوں کو، مشہور آیت ہے آپ نے اکثر سنی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بازی نہ کرو، تفرقہ بازی نہ کرو۔ مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے مسلمان ہیں نا، وہ اس قرآن کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کر لیں، اس قرآن کو اپنا دستور اور منشور مان لیں، اپنی فقاہت اور اپنی امامت کو چھوڑ کر اس قرآن کو اپنا دستور سمجھیں، تو یہ جتنے اختلافات ہیں یہ سب ختم ہو سکتے ہیں، مسلمان متحد ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو لوگ تفرقہ نہیں ڈالیں گے اور اس دنیا میں رہ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے، کل قیامت والے دن جب وہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے تو ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، حشاش بشاش، خوش باش، سفید چہرے وہ چمکتے ہوں گے، پتہ لگ جائے گا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس دنیا میں رہ کے اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، بدصورت، تو وہ ساری دنیا کے سامنے جہاں عدالت اللہ کی لگی ہوگی، وہ ساری دنیا کے سامنے ذلیل و خوار ہو جائے۔ تو اس لیے یہ حکم ہے کہ اللہ کی رسی کو کیا کرنا ہے؟ مضبوطی سے تھامنا ہے۔ یہ اعزاز ہماری امت کو حاصل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے وہ سب سے بہترین امت ہے، سب سے اعلیٰ امت ہے۔
کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بہترین امت کیوں کہا ہے؟ اس کا جواب آگے اللہ نے خود ہی دے دیا، فرمایا تامرون بالمعروف، آپ بہترین اس لیے ہو کہ آپ نیکی کا ساتھ دیتے ہو، حق کا ساتھ دیتے ہو، اور وتنہون عن المنکر، برائی کے کاموں سے کیا کرتے ہو؟ منع کرتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر یہ صفت موجود ہے، یہ صفات موجود ہیں کہ آپ برائی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اور نیکی کا ساتھ دیتے ہیں، نیکی اور حق کے راستے پر چلتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس بندے کے اندر یہ صفات موجود نہیں، وہ بہترین امت سے خارج ہے، وہ نالائق، نکما، نکھٹو، بیوقوف انسان ہے جس کے اندر یہ صفات موجود نہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اگر انسان کوئی فریضہ ادا نہیں کرتا، آپ مسلمان ہیں، آپ کو یہ حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی برائی کا کام ہوتا دیکھو اپنے ہاتھوں سے اس کو روکو، اپنے ہاتھوں سے آگے چلے جو جا کے روکو، رشتہ دار ہو، برادری کا بندہ ہو، محلے والا ہو، گلی والا ہو، آپ کے علاقے کا ہو، آپ کے رشتہ دار ہو، ماں باپ ہوں، بھائی بہن ہو، کوئی برائی کا کام دیکھو، خلاف شریعت کام دیکھو تو کیا کرو؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے ہوئے اسے اپنے ہاتھوں سے روکو۔ ہاتھوں سے نہیں روک سکتے، زبان سے بولو، بول کے اس کو منع کرو۔ اگر نہیں کر سکتے، دل میں اسے برا جانو۔ آج ایسے بندے موجود ہیں وہ دل میں بھی برا نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں خیر جی کرن دو، پھر کی ہے انہیں 5-10 منٹ لگنے نے اپنا کام کر کے چلے جانا، تسی یہاں کھپ دے پہ رولا پان دے۔ ٹھیک ہے، یہ کام نہیں کرنا محترم بھائیوں۔ یہ آپ بہترین تب بھی بنیں گے جب آپ یہ فریضہ ادا کریں گے، بہترین امت والا۔ ٹھیک ہے جی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ آج کل عمران خان بھی امر بالمعروف تے بڑے جلسے کردہ پہ۔ اسی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس سپارے میں غزوہ بدر کا ذکر کیا ہے۔ کس کا ذکر کیا ہے؟ غزوہ بدر کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں 3000 فرشتے بھیجوں گا۔ کتنے؟ 3000 فرشتے۔ اور اگر کافر آپ تک پہنچ گئے، کافر آ گئے آپ پر حملہ کرنے کے لیے اور آپ ڈٹے رہے، استقامت اختیار کی، تو 5000 فرشتے بھیجوں گا۔ کتنے بھیجوں گا؟ 5000 فرشتے بھیجوں گا۔ اور سورۃ انفال جب آئے گی پھر انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ سورۃ انفال میں 1000 فرشتے کا ذکر ہے غزوہ بدر کے موقع پر، اور فرمایا کہ باقی میں مزید بھیجوں گا۔ اللہ نے فرشتوں کی مدد کا کہہ کے آگے پتہ کیا کہا؟ اللہ کہتے ہیں یہ فرشتوں کی جو مدد آئے گی یہ تو ایک بہانہ ہے دل کی تسلی کے لیے، دل کی تسلی کے لیے۔ اصل مدد تو عرش والا رب کر رہا ہے، ذات باری تعالیٰ، اصل مدد تو وہ کر رہے ہیں۔ یہ فرشتوں کی مدد تو صرف دلوں کی تسلی کے لیے بھیج رہا ہوں۔ حضرات گرامی، غزوہ بدر کے بعد اللہ نے سود سے منع کیا اور فرمایا سود کے قریب نہ جانا، سود کا کھاتا، سود کا کاروبار ہرگز نہیں کرنا، اور فرمایا نیکی کے کاموں میں والسابقون الاولون، سبقت پہل کرنی ہے۔ جو جنت والے اعمال ہیں، جو جنت والا رستہ ہے، اس کی طرف جلدی کرنی ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نیکی کا کام آج کرنے کا موقع مل رہا ہے تو فوراً اسے کر گزرو، 1 منٹ کی بھی تاخیر نہ کرو۔ ہو سکتا ہے آپ کی موت آ جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، جب نیکی کا کام آ جائے اس کو فوری کر گزرو۔ حضرات گرامی، اسی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، ایمان والوں کی نشانی پتہ کیا ہے؟ جب ان سے کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے نا، صغیرہ کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے تو ان کے چہرے لٹک جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، فکر دامن گیر ہو جاتا ہے انہیں۔ جب تک وہ اللہ سے توبہ نہ کر لیں، اللہ سے معافی نہ مانگ لیں، ان کو چین نہیں ملتا۔ تو یہ صفات، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر ایمان موجود ہے۔ جس کے اندر ایمان موجود نہیں، وہ ہے نا حدیث بھی کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے سیاہ، پھر گناہ کرتا ہے، پھر نقطے لگتے جاتے ہیں، آخر کار اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جس کا دل سیاہ ہو جائے وہ پھر نماز چھوڑتا رہے، گانے بجاتا رہے، جھوٹ بولتا رہے، فراڈ کرتا رہے، دودھ میں ملاوٹ کرتا رہے، ٹھگی لگاتا رہے، سود کا کاروبار کرتا رہے، چوریاں کرتا رہے، ڈاکے مارتا رہے، اسے کوئی اثر نہیں ہوتا، اسے نہیں پتہ چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوب، اللہ کی مہر لگ جاتی ہے۔ مہر لگتی ہے 2 بندوں کو، ایک منافق کو اور ایک کافر کو۔ وہ بندہ پھر مسلمان نہیں رہتا، یا وہ منافقوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے یا پھر کافروں کی صف میں شامل ہوتا ہے۔ حضرات گرامی دیکھیں، جس بندے کے دل پہ مہر نہیں لگی، اس پتہ کیسے چلے گا؟ آپ نمازی حضرات ہیں، جب آپ سے ایک نماز چھوٹ جائے، نمازی بندے سے نماز چھوٹ جائے نا، اللہ کی قسم ہے اس کی ٹینشن ہی ختم نہیں ہوتی کہ یار میری نماز چھوٹ گئی، اس کے دل میں کھٹکا رہتا ہے۔ تو اللہ کی قسم اگر آپ کے دل میں کھٹکا رہتا ہے تو آپ کے اندر ایمان موجود ہے، آپ خوش قسمت انسان ہیں۔
اس لیے قائم رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، کوئی گناہ ہو جائے اللہ سے فوری توبہ کرنی ہے۔ ہم اسی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس میں غزوہ احد کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہو گئے، نبی کریم کے دان مبارک شہید ہوئے، بڑا مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، غمگین ہو گئے صحابہ بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، فرمایا پریشان نہیں ہونا، آج آپ کو نقصان اٹھانا پڑا ہے تو پہلے بدر میں آپ نے بھی تو چھتر مارے تھے نا کافروں کو، آپ نے بھی تو ابو جہل کو پیوں پیوں کے چھتر مارے تھے، اس کا بیڑا غرق کیا تھا، تو آج آپ کا نقصان ہو گیا تو پریشان نہیں ہونا، غمگین نہیں ہونا۔ یہ میں دن بدل بدل کے لاتا رہتا ہوں، تِلْکَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، فرمایا پریشان نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینی، آج آپ کو نقصان اٹھانا پڑا ہے، کل کو انہیں اٹھانا پڑا تھا۔ تو اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غمی، خوشی، راحت، سکون یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ ہر کام میں کیا ہوتی ہے؟ بہتری ہوتی ہے۔ کوئی غم آ جائے تو اللہ کی بہتری ہے، اس کی حکمت ہے، کوئی خوشی آ جائے تو اللہ کی اس میں بھی بہتری ہے۔ حضرات گرامی میں مختصر کروں، فرمایا اگر آپ دین پر چل رہے ہوں، نیک کام کر رہے ہوں، اسلام کا غلبہ اور حق کی بات کر رہے ہوں، حق کا ڈنکا بجا رہے ہوں، تو جتنے اللہ کے باغی ہیں نا، دشمن بغاوت کرنے والے یا امریکہ کے پٹھو، انڈیا کے ایجنٹ، سارے کافر آپ کے خلاف ہو جائیں گے، آپ کو تانے ماریں گے، مینے ماریں گے، FATF کی لسٹ میں شامل کریں گے، آپ پر جھوٹے الزام لگا کر آپ کو بلیک لسٹ میں لے جائیں گے، آپ کے خلاف بڑی سازشیں کریں گے، آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہیں گے، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے اونچی ذات کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کچھ نہیں ہوا، اللہ کی قسم ہے، ہر لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل، سب سے اونچے ہیں پوری دنیا کے انسانوں میں سے، ساری کائنات کے انبیاء اور لوگوں میں سے۔ لیکن حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں اور عیسائیوں نے اتنے ظلم کیے ہیں، اتنا کچھ کیا ہے، ان کو جادوگر پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے، تو آپ نے بھی پریشان نہیں ہونا، استقامت اختیار کرنی ہے، ڈٹے رہنا ہے۔ اسی کے ساتھ حضرات سورہ نساء شروع ہو رہی ہے۔ سورہ نساء کے شروع میں اللہ نے ساری دنیا کے لوگوں کو ڈرنے کا حکم دیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور فرمایا کہ تم کو ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم اور حوا سے اللہ نے انسانیت کا آغاز کیا، اور رجالا کثیرا و نساء، بے شمار مرد عورت پھر آگے پیدا ہوتے رہے، تو پیدا ہوتے رہے، اس لیے آپ نے کسی کی ذات پات کو ٹھیس نہیں پہنچانی، کوئی جٹ ہو، کوئی چیمہ ہو، کوئی چٹا ہو، کوئی موچی ہو، کوئی کمیار ہو، کسی نے ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا۔ ذات برادری مذاق اڑانے سے پہلے آپ یہ سوچو کہ اشتیاق صاحب کا بھی ابا آدم علیہ السلام، میرا ابا کوئی قریشی ہو، ہاشمی ہو، سید ہو، شاہ ہو، سارے دا ابا آدم ہی ہے۔ یہ پرکھنے کا اندازہ نہیں ہے کہ مچھوں کو تاؤ دے کے ہم کہیں نہیں ہم جٹ ہیں، یہ تو کمیار بندہ ہے، ہمارا پرکھنے کا انداز یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ اسی جٹ تو اے موچی ہے کمیار، ہم لوگوں کو اللہ کی قسم ہے ہمارا پرکھنے کا انداز یہ، ہم کہتے ہیں یہ تو بڑا حقیر ہے، کم تر ہے، اللہ کی قسم گھٹیا ترین ایسے لوگ ہوتے ہیں، ذلیل ترین انسان ہے وہ جو ایسے بندے اللہ کے انسانوں۔ بھئی آپ کو کیا پتہ ہے کوئی موچی کمیار ہو اور اللہ کے سامنے اللہ کے ہاں اس کی کتنی عزت ہو، آپ سے 1000 گنا درجے بہتر ہو، اس لیے یہ کام نہیں کرنا۔ آپ سب کا ابا ایک ہے، اماں ایک ہے، آپ کی وہی نسل چل رہی ہے، اس لیے فرمایا کہ منہا رجالا کثیرا و نساء، آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا ہے، اس لیے کسی کی ذات پات کا مذاق نہیں اڑانا، یہ بڑی گندی بات ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا کہ بڑی پیاری بات ہے، تھوڑی پسند دی ہے، کر دیا، فرمایا مثنی و ثلاث و رباع، 2 3 3 4 4 شادیاں کرو۔ کی کرو؟ تسی سارے ایک کلے بیٹھے ہو، ہاں جی، سورہ نساء میں خصوصی حکم دیا، فرمایا 2 2، آغاز ہی اللہ تعالیٰ نے 2 سے کیا ہے، فرمایا شادیاں کرو کتنی؟ 2 2 3 3 4 4، 2 2 3 3 4 4، 4 4 شادیاں کرو۔ لیکن یہاں ایک پر ہی گزارا چلتا ہے، نہیں محترم بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک صنفی آوارگی کو روکنے کے لیے بڑا پیارا اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا نظام چلایا، فرمایا 4 4 شادیاں کرو۔ ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ یار نہیں صاف نہیں کر سکاں گا، اگر آپ کو یہ خدشہ ہے تو پھر ایک پہ گزارا کر سکتے ہیں، آپ کری جو اللہ کی مرضی، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت طاقت دے تو انشاءاللہ دوسری شادی بھی کرنی چاہیے، رشتہ ڈھونڈنا چاہیے۔ حضرات آخر میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل بیان کیے ہیں کچھ، تو مختصر سے میں بیان کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ والد کی جائیداد میں سے بیٹے کے 2 حصے ہیں، بیٹی کا 1 حصہ ہے، اور اسی کے ساتھ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو والد کی جائیداد میں سے
بیٹیوں کو 2/3 حصہ ملے گا، صرف بیٹیاں ہوں بیٹے نہ ہوں، تو والد کی نصف جائیداد ہوگی، یعنی 4 ایکڑ اگر اس کی جگہ ہے والد کی، اگر اس کی صرف 2 بیٹیاں ہیں تو پھر 1 ایکڑ بیٹی کو اور 1 ایکڑ دوسری بیٹی کو، اگر صرف اس کی بیٹیاں ہیں۔ اور اگر کسی باپ کی صرف اکیلی بیٹی ہے، کوئی بیٹا بیٹی نہیں، صرف ایک بیٹی ہے، اس کی صرف ایک بیٹی ہے، تو والد کی جو جائیداد ہے آدھی نصف جائیداد اس بیٹی کی ہوگی اگر صرف ایک بیٹی ہے۔ اور ایک جائیداد، ایک تو والدین کی جائیداد ہوتی ہے نا، آپ یعنی والدین، اب آپ بیٹے ہیں تو آپ بڑے ہوئے، آپ نے اپنا کاروبار کیا، اپنی جائیداد بنا لی، آپ کے والدین اب زندہ ہیں، تو جو آپ نے جائیداد بنائی ہے نا، اس میں سے بھی والدین کا حصہ ہے، اس میں سے بھی والدین کا چھٹا حصہ آپ نے والدین کو دینا ہے۔ اور ایک ہے بیوی کی جائیداد، مطلب آپ کے جو سسرال والے ہیں، آپ کے سسرال والے آپ کی بیگم کو حصہ دیتے ہیں، تو اس میں سے آپ کا چوتھا حصہ ہے خاوند کا بیوی کی جائیداد میں سے، یعنی انہوں نے 4 مرلے دی آپ کے سسرال والوں نے بیوی کو، تو اس میں سے 1 مرلہ شوہر کا ہے، باقی وہ سارا ایک تفصیل ہے۔ اور فرمایا کہ شوہر اپنی بیوی کو 8واں حصہ دے اپنی جائیداد میں سے، مطلب 1 ایکڑ جگہ تو اس کے 8 حصے کر لے، 8واں حصہ اپنی بیگم کو دے۔ تو یہ چند مسائل ہیں، اس کے ساتھ اللہ نے حق مہر کا ذکر کیا، فرمایا حق مہر دیا کرو اپنی بیگموں کو، کنجوسی نہ کیا کرو۔ اتنے مالدار لوگ ہیں، اللہ قسم، وہ حق مہر کتنا دیتے ہیں؟ 5,000 3,000 10,000 حق مہر دینا چاہیے، کھل ڈل کے دینا چاہیے، کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا یہ نہیں کہ تم کرنسی دو، ڈالر دو، ریال دو، درم دینار دو، کوئی قیمتی خزانہ بھی اپنی بیگم کو آپ حق مہر کے طور پر دے سکتے ہیں۔ تو اگر حق مہر دے دیا، فرمایا کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم بعد میں اس کو واپس لینے کی کوشش کرو، اس کو ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے کر دے تو پھر ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے یتیموں کا مال کھانے سے سخت منع کر دیا، فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کا ذکر کیا، محرم کون سے ہیں، غیر محرم کون سے ہیں، وہ لمبی تفصیل ہے۔ یہ مختصر سے واقعات 4 سپارے میں اللہ نے بیان کیا ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر